اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف ضربوا لک الامثال دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی کیسی تشبیہیں دی۔ حضور علیہ السلام کو کبھی وہ ساحر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، نعوذ باللہ، کبھی کیا کیا کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو حبیب وہ تمہیں کیسی کیسی تشبیہ دیتے ہیں۔ فدلوا تو وہ گمراہ ہوئے، حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ فلا یستطیعون سبیلا تو وہ راہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان سے وہ استطاعت ہی چھن گئی حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے۔ دل میں وہ حضور علیہ السلام کے لیے نفرت رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہدایت پانے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ دل میں اگر نبی کے لیے نفرت ہو تو رب ہدایت ہی نہیں دیتا، اور دل میں اگر مسلمان کی نفرت ہو رب مغفرت نہیں کرتا۔ مسلمان کے لیے بھی دل میں محبت ہونی چاہیے، مغفرت تب ہوگی، اور نبی کے لیے دل میں محبت ہونی چاہیے، ایمان تب ملے گا۔ جب تک نبی کا ادب و احترام نہیں اس وقت تک ایمان ہی نہیں ملتا۔ دیکھیں نا شیطان کتنا بڑا عالم، فاضل، عابد، پتہ نہیں کیسا کچھ تھا، لیکن نبی کی توہین کی وجہ سے وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے جی۔ تو نبی کا ادب و احترام جو ہے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ قرآن کریم کا موضوع ہے توحید، رسالت اور آخرت، بعثت بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ قرآن کریم کے خاص موضوعات ہیں۔ تو کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم مر کر ہڈیاں ہو گئے، مٹی میں مل گئے، تو پھر کون ہے ایسا، کس میں ایسی طاقت ہے جو زمین کی مٹی میں سے ہڈیوں کو الگ کرے، اس میں سے دوبارہ ڈھانچہ تیار کرے اور دوبارہ انسان بنائے۔ تو ان کے لیے یہ کچھ ناممکن نظر آتا تھا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ یا اس کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ ان سے یہ فرمائیں اگر آپ پتھر بن جائیں جس میں جان ہی نہیں ہوتی، انسان میں جان تو ہے نا، پتھر میں تو جان ہی نہیں ہے، یا لوہا بن جاؤ، لوہے میں بھی جان نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بن جاؤ تمہارے خیال میں جس میں جان پڑ ہی نہیں سکتی، تو رب کائنات نے فرمایا رب پھر بھی تمہیں زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ، جو مرضی بن جاؤ رب پھر بھی تمہیں زندہ کرے گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایسا کون کرے گا، فرمایا رب کرے گا، ایسا زندہ کرے گا۔ یہ ہوگا کیسے، فرمایا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے وہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں نا جی، پہلی مرتبہ انسان کا وجود ہی نہیں ہے، وہ عدم سے وجود میں لے آیا، بنانے کے بعد اب ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، ان کو دوبارہ جمع کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے کہ جب ایک چیز تھی ہی نہیں اس کو پیدا کیا، اب چیز کے ہونے کے بعد اس کا دوبارہ جوڑنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام سی مثالیں ہیں جی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ جب تک دنیا میں تھے ہی نہیں تو ان کا ایجاد کرنا مشکل تھا، اب یہ ایجاد ہو گئے، کمپیوٹر کو ایک بار نہیں 1000 بار توڑیں وہ دوبارہ جوڑ لیں گے، تو یہ کون سا مشکل کام ہے۔ مشکل تو یہ تھا چیز کا پیدا کرنا، تو رب نے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ تم اگر کوئی سخت سے سخت چیز بھی بن جاؤ نا تو رب پھر بھی تمہیں زندہ کر لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سخت سے سخت چیز سے مراد یہ ہے کہ تم موت ہی بن جاؤ، تم موت ہی بن جاؤ تو تب بھی موت کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن رب کائنات جو ہے میدان معاشر میں موت کو مینڈے کی شکل میں لائے گا، موت کو بھی
مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کیا تم جانتے ہو؟ خدا کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ یہ شعور عطا فرمائے گا کہ یہ موت ہے۔ اس وقت وہ جنتی بھی کہیں گے کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ موت ہے۔ تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیا تم جانتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ تو اس وقت رب کی طرف سے اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا تم جنت میں ہمیشہ رہو، تمہارے لیے موت نہیں، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا تم بھی جہنم میں ہمیشہ رہو، تمہارے لیے موت نہیں، چونکہ موت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہوگا کیسے، تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ یہ کرے گا کون؟ مَن يُعِيدُنَا، ہمیں کون اٹھائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حبیب تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ آپ دیکھیں جی کمپیوٹر ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، آج کے اس دور میں اس مثال کو سمجھنا تو انتہائی آسان ہے۔ کمپیوٹر آپ گھر میں لاتے ہیں نا تو ہارڈ ڈسک اس کی خالی ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے اندر آپ کتنے ہی فولڈر بنا ڈالتے ہیں، کسی میں کیا چیز رکھ دی، کسی میں کیا چیز، فولڈر تھے نہیں آپ نے بنا ڈالے، اب بنانے کے بعد آپ نے ڈیلیٹ بھی کیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ اس میں سے تو کوئی خاص فولڈر ڈیلیٹ ہو گیا، ریسائیکل بن میں گئے دوبارہ ریسٹور کر لیا، وہ مرا ہوا فولڈر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ اچھا وہاں ریسائیکل بن میں جانے کے بعد اس کو بھی خالی کر دیا، وہاں سے بھی چلا گیا، پھر بھی سائنسدانوں نے ایسے سافٹ ویئر ایجاد کر دیے ہیں وہ بالکل ختم شدہ چیز کو بھی دوبارہ آپ کو لا کر دے سکتے ہیں۔ تو ایک انسان اگر بے جان چیزوں کے ذریعے اتنا کچھ کر سکتا ہے، کمپیوٹر بے جان چیز ہے، یہ سارے آلات بے جان چیزیں ایک انسان نے بنائے ہیں، ایک انسان بے جان چیزوں سے اتنا کچھ کام لے سکتا ہے، وہ رب کائنات اس جاندار انسان سے کچھ نہیں لے سکتا کیا؟ نہیں، وہ مرے ہوئے فولڈر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں کمپیوٹر میں، تو رب کائنات بھی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ، یہ مثالیں ہمارے سامنے بے تحاشا موجود ہیں جی، کتنی گاڑیاں ٹوٹ پھوٹ کے بالکل ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جاتی ہیں دوبارہ سے نئے سرے سے بن کے پھر روڈ پہ گنگنا رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو اب وہ تمہاری طرف مذاق کرتے ہوئے سر ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ، اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ پہلا سوال ہوتا ہے نا جی یہ کیسے ہوگا، تو جواب دے دیا جائے ایسے ہوگا، پھر پوچھتے ہیں کرے گا کون؟ کرے گا کون؟ وہ بھی بتا دیا کہ اللہ کرے گا۔ اب پوچھیں گے اچھا چلیں مان لیا اللہ کرے گا، کب ہوگا؟ یہ ابھی ہوگا؟ یہ مذاق کرنا ہوتا ہے نا، ابھی ہو جائے گا کیا؟ ابھی ہو جائے گا، ہم ڈر رہے ہیں بھائی ابھی نہ ہو جائے ہیں، اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں، ایک عرف سا ہے، عام سا ہے، تو ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ متیٰ ہوا، اچھا ہونا ہے تو کب ہوگا؟ یہ ہوگا کب کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قل، حبیب آپ فرمائیے، عسیٰ ان یکون قریبا، شاید کہ وہ قریب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قریب ہی ہو، کوئی اتنا دور تو نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کے ارشاد فرمایا میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں جی، اللہ اکبر۔ غالباً سر سید احمد خان یا مودودی صاحب نے اس حدیث پہ اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا میں اور قیامت جو ہے اس طرح آئے ہیں، تو قیامت اب جلدی قائم ہو جائے گی، تو کہنے لگے 1300 سال تو گزر گئے ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا نعوذ باللہ انہوں نے تو ایک عجیب سا اعتراض کیا جو میرا دل بھی نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا کہ میں بیان کروں، ہیں جی، عجیب سا اعتراض۔ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا جو زمانہ نا وہ کروڑوں سال پر مشتمل ہے۔ اب کروڑ سال میں سے 2000 سال 3000 سال کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ وہ انگلی جوڑنے کے برابر ہی تو ہوئے۔ اب قیامت قائم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے 500 سال بعد 600 سال بعد قائم ہو جائے، تو حضور کے زمانے سے اب تک 1000-2000 سال کا زمانہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہم قریب قریب آئے ہیں، تو یعنی قیامت بہت ہی جلدی قائم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم یدعوکم فستجیبون،
यौम यदऊकुम, जिस दिन उन्हें बुलाया जाएगा, फतस्तजीबून बिहम्दिही, तो वो उसकी हम्द करते हुए चले आएंगे, वतज़ुन्नून इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, और वो गुमान करेंगे कि हम नहीं ठहरे मगर थोड़ा अरसा। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन जब लोग कब्रों से उठेंगे ना, तो मैदान माशर की तरफ जब चलेंगे तो वो पढ़ते हुए उठेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाह। वो कब्रों से पढ़ते हुए अल्लाह की बारगाह में मैदान माशर में हाजिर होंगे। एक हदीस शरीफ में आता है कि ला इलाहा कहने वालों को, ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने वालों को कब्र में कोई वहशत नहीं होगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उन्हें देख रहा हूँ कि गोया वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए कब्रों से मिट्टी झाड़ते हुए उठ रहे हैं, सरों से मिट्टी झाड़ते हुए उठ रहे हैं। सुभान अल्लाह अकबर। बहरहाल जी, अल्लाह तबारक व तआला का ये एक निज़ाम है कायनात में, उसने ये कायनात पैदा की है। दुनिया में हम देखते हैं कि अदल व इंसाफ तो हमें मिलता नहीं है, इसलिए रब ने एक दिन ऐसा मुकर्रर फरमाया है जिस दिन हर इंसान को अदल व इंसाफ के मुताबिक उसका फैसला कर दिया जाए, हर इंसान को उसका हक दे दिया जाए। वो दिन अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन रखा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा, उन्हें उठाएगा, हर एक को उसका हक दिया जाएगा। उसके बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में एक दूसरे के साथ अदल व इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए।